زمین پہ انسان آئے گا تو لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، بڑا چھوٹے کو ستائے گا، طاقتور غریب کو ستائے گا، امیر غریب کو ستائے گا، ایک مالدار غریب پر ظلم و زیادتی کرے گا۔ اے مولا پھر تو انسان کو پیدا کیوں کر رہا ہے؟ جب انسان کو لڑائی ہی زمین پہ کرنی ہے، انسان جھگڑا ہی زمین پہ کرے گا، انسان برائی ہی کو جنم زمین پہ دے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو انسان کو پیدا نہ کر۔ تو جواب آیا من جانب اللہ، ہاتف غیبی سے آواز آئی، فرشتوں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ انسان زمین پہ جھگڑا کرتا ہے، انسان زمین پہ برائی کو جنم دیتا ہے، انسان زمین پہ فساد کرتا ہے، انسان زمین پہ جا کر کے خوریزی کرتا ہے، انسان غریب کمزور کو ستاتا ہے۔ تم نے اس زمین کے اوپر یہ دیکھا اور غور کر لیا کہ کبھی اس زمین کے اوپر فرعون آتا ہے، وہ غریبوں کو ستاتا ہے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتا ہے۔ اس زمین کے اوپر نمرود آتا ہے، وہ انسانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اس زمین کے اوپر فرعون آتا ہے، اس زمین کے اوپر نمرود آتا ہے، اس زمین کے اوپر ابو جہل، امیہ، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ آتے ہیں اور وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ لیکن فرشتوں تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جب اس زمین کے سینے پہ کھڑے ہو کر کے فرعون جیسا انسان لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتا ہے تو حق و صداقت کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق گوئی کرنے کے لیے ہم نمرود کے سامنے اپنے نیک بندے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی تو پیدا فرماتے ہیں۔ اس زمین کے اوپر جب برائی کو جنم دینے کے لیے فرعون جب نمرود آگے بڑھتا ہے اور لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، تشدد کے پہاڑ توڑتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم اپنے خلیل ابراہیم خلیل اللہ کو بھی تو پیدا کرتے ہیں۔ اس زمین کے اوپر جب ابو جہل گمراہیت کا پیغام عام کرتا ہے، لوگوں کو گمراہیت کی طرف بلاتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے، لوگوں کو خدا سے دور کرتا ہے، تو ایسے عالم میں ہم اپنی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو بھی تو پیدا کرتے ہیں۔ اور میرے آخری پیغمبر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ 12 ربیع الاول کو حرم کی زمین پر مقدس کعبے کے قریب، کعبے کی چادر سایہ میں، عبداللہ کے گھرانے میں، عبد المطلب کے کاشانے میں رات جاتی ہوگی، دن آتا ہوگا، دنیا انتظار کرتی ہوگی، ایسے عالم میں جب میرا پیغمبر اس خاکے دانی پر قدم رکھے گا تو پوری دنیا سے، مشرق کے کونے سے، مشرق کے کونے سے، شمال سے، جنوب سے، اتر سے، دکن سے، پورب سے، پچھم سے ایک ہی نعرہ گونجے گا، صبح طیبہ میں ہوئی بتا ہے والا نور کا، صدقانے میں نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں کہتا تو بادشاہ بھردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے صاحبہ، سبحان اللہ۔ تعلمون، اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، بے شک سبحان اللہ۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ بولو، حضرت آدم علیہ السلام، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حضرت آدم کو، حضرت آدم ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، سب سے پہلے وہ پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ نے میرے نبی کے نور کو ان سے بھی پہلے پیدا فرما دیا۔ اب یہ آئے، کہاں پر آئے؟ جنت میں تشریف لے کر کے آئے، اور جنت میں آئے اور ہمارے تمہارے باپ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت ہمارے باپ کا گھر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بھائی جب حضرت آدم جنت میں آئے اور وہ ہمارے باپ ہیں، اب جو نہیں مانتا اس کی جنت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے تو باپ کی جنت ہے، اور ایسی جنت ہے ہم تو کیل ٹھوک کے کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ گئے جنت میں حضرت آدم، لیکن رب نے فرمایا سنو، جنت میں رہنے کا بھی کچھ طریقہ ہے۔ یہ جو درخت دیکھ رہے ہو
اس کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم رہتے رہے لیکن تنہا تھے، اکیلے تھے، تھوڑی سی بے چینی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بے چینی، اس بے قراری، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہماری اور تمہاری امی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے، نیند سے نکلے تو دیکھا قریب میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کو حضرت حوا کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا تشریف فرما تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ہم اس عورت سے سکون حاصل کریں، اس کو ٹچ کریں، اس کو مس کریں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم سنو، تم اس عورت کو نہیں چھو سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس سے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ عرض کی مولا پھر کب سکون حاصل کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہماری قدرت کا قانون یہ ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہمارے یہاں مہر ادا کیا جاتا ہے۔ اے آدم اگر ٹچ کرنا چاہتے ہو، ان کو چھونا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان کا مہر ادا کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چاندی اس وقت تھی نہیں، سونا اس وقت تھا نہیں، جناب والا درہم و دنانیر پیسے تھے نہیں، تو پھر مہر ادا کیا کیا جاتا؟ عرض کی مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ درہم و دنانیر، نہ لوگو ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر میں مہر ادا کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم سنو، نہ چاندی دینی، نہ سونا دینا، نہ درہم و دنانیر دینا، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ سب سے آخر میں میرا پیغمبر محمد جنم لے گا، تم اسی کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سن بہت اچھا رہے، بس نعرہ بھی لگانا سیکھ لیجیے۔ نعرہ تو ان کو مولانا شانی صاحب یاد ہیں لیکن شرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ ہے ماشاءاللہ، غلام علی ہو بھائی آئی۔ اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے۔ ایک دو آدمی نے اس نے کہا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ارے پیچھے مت دیکھو، پیچھے والوں نے تو کہا ہے بھائی، وہ سوچ رہا مبارک رات ہے، کہیں ایسا نہ ہو دعا قبولی ہو جائے۔ لیکن کوئی بات نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کی ترقی سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت آدم نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھی؟ 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اب ہم تم جو بھی ہیں وہ سب درود شریف کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو درود شریف نہیں پڑھتا بھائی، جو درود شریف پڑھتا وہ تو آدم کا بیٹا ہے، اور جو درود شریف نہیں پڑھتا وہ سمجھ لو کس کا بیٹا ہے؟ جو درود شریف کو غلط کہے گا بھئی ہم تم تو درود شریف کے صدقہ ہیں، اگر درود شریف نہ پڑھی ہوتی تو کہاں آپ وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہو اور کہاں یہ انسانی کارواں آگے بڑھتا؟ انہوں نے درود شریف پڑھی تو الحمدللہ ہم دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے دوستو پھر اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، کس لیے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ سلسلہ ایک لمبے زمانے تک چلتا رہا، ایسا چلا کہ یہ کارواں حضرت نوح، حضرت شیش، حضرت لوط، حضرت دانیال، حضرت یعقوب، حضرت زکریا سے ہوتے ہوتے موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے سے نکل کر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ اس زمین پر آئے، اور یہ ایسے پیغمبر ہیں، ایسے اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ میرے بھائی کو اب آسمانوں پر حضرت عیسیٰ جیسے ہی گئے، ان کے جانے کے بعد میرے دوستوں کچھ دنوں تک لوگ راہ راست پہ قائم رہے، صراط مستقیم پہ کچھ لوگ قائم رہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، جیسے جیسے دن گزرے، جیسے جیسے سال گزرے، لوگ گمراہیت کے دلدل میں چلتے چلے گئے، لوگ اللہ کے راستے سے ہٹتے چلے گئے، لوگ صراط مستقیم کو بھولتے چلے گئے، یہاں تک کہ لوگ بھول گئے کہ کوئی وحدہ لا شریک بھی ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا پالنہار کون ہے؟ اب جب لوگ بھول گئے، اب لوگوں نے دماغ چلانا شروع کر
دیا، لوگوں نے فکر کرنا شروع کر دی، لوگوں نے تدبر کرنا شروع کر دیا اور ایسا غلط ذہن لگایا۔ کسی کے دماغ نے کہا سنو سورج روشنی دیتا ہے تو اس لیے سورج ہمارا خدا ہے، کسی نے کہا سنو یہ جو پہاڑ ہے نا اس کی وجہ سے زمین رکی ہوئی ہے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین بکھر جاتی، اس لیے پہاڑ ہمارا رب ہے، کسی نے کہا درخت ہمارا رب ہے، کسی نے کہا پتھر ہمارا رب ہے، کسی نے کہا دریا ہمارا رب ہے، کسی نے کہا شجر کو اپنا رب، کسی نے پتھر کو اپنا رب مانا، یہاں تک کہ روایات مختلفہ کے مطابق 372 معبودان باطلہ کے سامنے یہ حضرت انسان جس کو اللہ نے اپنی عبادت